چند اہم چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی تنہا ہیں، اکیلی ہیں، مگر جناب سیدہ نے جو تبلیغ کے لیے کام کیا ہے، ہمارے سارے امام نور ہیں، ہمارے سارے امام ہمارے آقا ہیں، زہرا کے فرزند ہیں، لیکن یقیناً حق کی بات ہے 11 امام کی تبلیغ ایک طرف، زہرا کی تبلیغ دوسری طرف۔ آج تک جتنے شیعہ ہوئے ہیں، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب جس نے 1 لاکھ بندوں کو شیعہ کیا، مظہر الحق دیوبندی صاحب، اور ایسے ہزاروں جو شیعہ ہوئے ہیں 2 وجہ سے ہوئے ہیں، یا بی بی سلام اللہ علیہا کے دربار میں جانا اور خالی واپس آنا۔ جتنے بھی شیعہ ہوئے ہیں نا، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جناب وہ 2 کھجوروں کا باغ تھا، جناب زہرا کیوں گئی؟ جناب زہرا اس لیے گئی تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے حق کہاں ہے، باطل کہاں۔ اہل بیت کو کوئی باغ کی لوڑ نہیں تھی، اس کی ضرورت نہ تھی۔ اور دوسری بات جس سے آج تک اور قیامت تک شیعہ ہوتے رہیں گے، وہ ہے زہرا کا در و دیوار کے درمیان میں۔ اس میں ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی ہمارے کہ جناب جب مرد موجود تھے، جب مولا علی موجود تھے تو زہرا کیوں گئی دروازے پر؟ مولا علی موجود تھے، اندر میٹنگ ہو رہی تھی، طلحہ زبیر آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ زہرا بتا سکتی تھی مولا علی کو، مگر نہیں، زہرا نے فیصلہ کیا میں امامت پہ قربان ہو جاؤں۔ زہرا قیامت تک آنے والوں کو امام زمانہ پہ قربان ہونا سکھا رہی ہے۔ ہاں، اور اگر زہرا سلام اللہ علیہ مولا علی کو بتا دیتی تو پتہ نہ چلتا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ زہرا نے خود دروازے پہ جا کے اور در و دیوار کے درمیان آ کے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزیزو، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ دیکھیے آج ہمارے اہل سنت کے بھائی یہ سارے عاشق اہل بیت، اہل سنت کی تعداد ہر جگہ پہ زیادہ ہے۔ ادھر شیعہ ہیں اور ادھر وہابی ہیں، بیچ میں اہل سنت۔ شیعوں کی تعداد کم ہے، وہابیوں کی تعداد اور کم ہے۔ لیکن اب دیکھیے جو تجربہ بتلا رہا ہے کہ جو عقل مندی کرے گا تو مستقبل میں تعداد اس کی بڑھے گی۔ شیعہ اور سنی عقیدے جو ہیں 90% ایک جیسے ہیں، اور وہابی 90% دونوں کے خلاف۔ شیعہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، سنی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ شیعہ عاشق رسول ہے، نبی کی زری کو چومنا چاہتے ہیں، وہابی انہیں ڈنڈا مارتے ہیں۔ سنی بھی چومنا چاہتے ہیں، شیعہ بھی زیارت پہ جاتے ہیں، سنی بھائی بھی زیارت، وہابی اسے حرام سمجھتے ہیں۔ شیعہ بھی کہتے ہیں یا رسول خدا مدد، یا علی مدد، مگر وہابی اسے حرام سمجھتے ہیں۔ شیعہ بھی نظر و نیاز کرتے ہیں، اہل سنت بھی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ سنی یہ وہابی انہیں بھی حرام سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی اگر آپ گنتے چلے جائیں گے، شیعہ اور سنی بھی حسین کے غم میں روتے ہیں، مگر اسے وہابی بدعت سمجھتے ہیں۔ عزاداری یہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے سندھ میں پورا 7 شریف کے سنی ماتم بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں چلے گا شیعہ کون ہے۔ محرم میں جائیں سب کے لباس کالے ہوں گے۔ مٹیاری شہر وہابی بھی وہاں، کیونکہ وہ ماحول کا اثر ہے، وہ بھی ماتم میں شریک ہوتے ہیں، زیارت نہیں پڑھتے، کہتے ہیں زیارت پڑھنا بدعت ہے۔ اب آپ نے دیکھا شیعہ اور سنی جو ہے ان کا عقیدہ 90% ایک جیسا، وہابی 90% شیعہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، سنی کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے عقل مندی کیا ہے، جن کا عقیدہ 90% ہمارے جیسا ہے، جو عاشق رسول ہے، انہیں ہمیں اپنی طرف بلانا چاہیے یا بھگانا چاہیے؟
توجہ فرمائی. وہابی جو ہیں وہ پیسہ دے کر سنی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. توجہ فرمائی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ صرف تھوڑی چند منٹ کی واہ واہ کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ سنی بھائی پھر مجلس میں نہیں. اب بتائیے یہ کوئی عقل مندی ہے؟ آپ اس سنی بھائی کو وہابیوں کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ خود مجلس میں آیا ہے، آپ اسے بھگا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل. تو اس وقت عقل مندی سے کام لینا ہے. عزیزان گرامی، یوٹیوب یہاں پر آپ دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایسی واقعاً حقیقت ہے. کتنی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ ایک سنی بیچارے نے شیعہ سے گفتگو کی، یا مجلس میں جا کے سنا کہ بھئی بی بی پاک گئی تھیں فدق لینے اور بی بی کو فدق نہیں ملا. یہ سنی بیچارہ کہتا ہے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے صحابی ہوں وہ فدق نہ دیں؟ کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا نیند نہیں آ سکتی. 12 بجے رات میں اٹھا، محلے میں میرے ایک مولانا تھے سنی عالم. میں نے کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں. کیا پریشانی ہے؟ کہ مولانا یہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسجد میں آئیے. آدھی رات کو سنی عالم کو مسجد میں لے آیا، اس کے سر پہ قرآن رکھا، وہ گھبرا گیا. میں نے کہا مولانا اس کے سوا میری پریشانی دور نہیں، میں بہت پریشان ہوں، صرف 2 سوال کہوں گا، آپ یہاں کہیں ہاں یا نہیں. کیا سوال ہے؟ کہا مولانا میں نے سنا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا فدق لینے دربار میں گئی تھی. مولانا نے تقریر شروع کی، تجھے کسی شیعہ نے بھٹکایا؟ مولانا میں نے تقریر نہیں سنی. میں نے کہا ہاں یا نہیں، بی بی گئی تھی یا نہیں؟ سر پہ قرآن ہے آپ کے. میں پڑھا لکھا آدمی نہیں. کہ میں بی بی گئی تھی، صحیح بخاری مسلم میں ہے، بی بی فدق لینے گئی تھی. بہت شکریہ مولانا. میرا دوسرا سوال، پھر خلیفے نے فدق دیا یا نہیں دیا؟ مولانا نے کہا نہیں دیا. میں نے سر سے قرآن اتار دیا. میں نے کہا مولانا آپ نے بہت احسان کیا، میری مشکل حل ہو گئی. کہا تیری مشکل کیسے حل ہو گئی؟ کہ میں بہت گنہگار ہوں مولانا، میں بہت گنہگار. اگر میرا کوئی جگری یار ہو نا اور اس کی بیٹی مر جائے، وہ مر جائے، وہ بیٹی یتیم ہو جائے، اگر وہ میرے گھر پر آئے، اگر اس کا حق بھی نہ ہو میں گھر بیچ کر دوں گا. یہ کیسے یار تھے؟ نبی کی بیٹی کو واپس کر دیا. اللہ کی قسم ایسے لاکھوں اہل سنت کے لوگ ہیں جو شیعہ بننا چاہتے ہیں مگر ہم کوشش نہیں کرتے. حقیقت بتا رہا ہوں، ایسے لاکھوں اہل سنت ہیں جو عاشق اہل بیت ہیں، ان بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں، انہیں کوئی حق سناتا نہیں ہے. یہ دیکھیں مولانا انور چودھری صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، دونوں ٹی وی پر آتے ہیں، ہدایت پر بھی، اہل بیت. چودھری انور صاحب تقریباً 5-6-7 سال ہو گئے. ڈی ایم ڈیجیٹل پہ ہم نے اشرا رکھا تھا، کیونکہ جب ہماری ٹی وی نہیں تھی تو یہ ملک صاحب بیچارے بہت تبلیغ کرتے، تو ہم نے ان کو آج تک نہیں چھوڑا، ہم دیتے ان کو مجلسیں. تو ان کے اسٹوڈیو میں مجلس تھی. دوسرا محرم تھا تو چودھری انور صاحب کا فون آیا کہ اگر کاظمی صاحب اجازت دیں تو میں بھی عاشق حسین ہوں، میں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. کہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی، دیکھا یہ بڑے وہ ادب انسان ہے، اہل بیت کا احترام سے نام لیتے. یہ آ گئے، ان کے 5 بیٹے بھی آئے، اور جناب مجھ سے پہلے انہوں نے مجلس پڑھی، وہ بھی جا رہی تھی پوری دنیا میں، اور بہت روتے تھے. پھر میں مجلس پڑھ رہا تھا تو بھی رو رہے تھے. پوری 10 مجلسیں شام غریبہ تک ہم لوگوں نے کی. یقین جانیے مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہ مومن بن جائے گا. جو عشق حسین ہے اس کے دل میں، یہ چودھری صاحب 100% مومن بن جائیں گے. اب مجھے کوشش کرنی ہے. میں نے کہا چودھری صاحب اب یہ اشرا تو بڑا کامیاب ہوا، ایک اشرے حسنین رکھتے ہیں، 40 کا اشرا وہ رکھتے ہیں ہدایت ٹی وی پر.
میں نے کہا ہم جائیں گے، وہ ہے دوسرے شہر میں، لندن سے جانا پڑے گا بریڈ فورڈ، ساتھ رہیں گے، بحث ہو جائے گی۔ پہلی مجلس ہدایت ٹی وی سے پڑھ کر ہم آئے کیسر بخاری صاحب لاہور والے جو تحریک میں تھے ان کے گھر، اور میں نے یوٹیوب کھول کر مولانا اسحاق صاحب جو مرحوم ہو گئے ان کا کلپ نے دکھایا، جس میں اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ بھائیوں یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بی بی کا گھر جلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے بچپن سے ان کی تعریفیں سنی ہیں، ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ شیعوں نے بچپن سے ان کے ظلم سنے ہیں، وہ انہیں برا کہتے ہیں، قصور ان کا بھی نہیں، قصور ہمارا بھی نہیں۔ میں نے یہ کلپ سنائی تو مولانا چودھری صاحب ایک مرتبہ چونکے کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کے عالم ہیں، دیوبندی عالم ہیں، بزرگ عالم ہیں، تو کیا کاظمی صاحب یہ بات سچ ہے؟ میں تو تیاری سے گیا تھا، 12 کتابوں کے میرے پاس فوٹو اسٹیٹ تھے۔ میں نے کہا قبلہ صحیح بخاری سب سے بڑی کتاب آپ کی؟ جی۔ القرآن باری بعد صحیح بخاری، کہتے ہیں قرآن کے بعد صحیح بخاری۔ میں نے کہا امام بخاری کا استاد ہے ابن ابی شیبہ، یہ اس کی کتاب المصنف، وہ فوٹو اسٹیٹ دکھایا، اس میں لکھا ہے کہ بی بی کا گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ دوسری کتاب تاریخ طبری میں نے دکھایا، اس میں لکھا ہوا ہے، ہاں مروج ذہب، یہ ساری کتابیں 12 کتابوں کے میں نے حوالے انہیں فوٹو اسٹیٹ دکھائے۔ یقین جانیے چودھری صاحب ساری رات روتے رہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، نبی کی بیٹی پر اتنا ظلم ہوا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، پوری رات روتے رہے اور اپنا یہ زانو پیٹتے رہے، ہم کیسے مسلمان ہیں، نبی کی بیٹی پہ اتنا ظلم ہوا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور جیسے آذان فجر ہوئی نہیں سوئے، اعلان کیا علی ولی اللہ، صلوات پڑھے محمد وآل۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی بی سی پہ بھی پڑھتے تھے، مشہور ان کے مقرر خطیب عالم ہیں۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو شیعہ بننے کے لیے تیار ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے خبر ہیں بیچارے، ہمارے ممبر سے انہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے۔ 2 منٹ کی واہ کی خاطر عزیزان گرامی، اب بچپن سے انہوں نے تعریفیں سنی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایران نے ایک سمگلر کو جہاز سے اتار کے پھانسی دی تھی، ریگی نام تھا اس کا، یہ بلوچ تھا جس نے ایران کے اندر بھی کتنے سوسائڈ اٹیک کیے تھے اور کتنے مومنین کو شہید کیا تھا۔ تو امارات کے جہاز سے اتار کے اس کو پکڑ کے پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھا کہ تو کیسے جوانوں کو تیار کرتا ہے کہ ایک جوان خود کو مارتا ہے اور حملہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، سب کام آپ کے مولوی کرتے۔ بتائیے، یہ ریگی کا انٹرویو ہے، کہتا میں کچھ نہیں کرتا، سارا میرا کام تو آسان تمہارے مولوی اور ذاکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میں 40-50 نوجوانوں کو بلاتا ہوں، اچھا کھانا کھلاتا ہوں، پھر میں نے کلپ بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے مولوی جو تبرہ بازی کرتے ہیں، جو ان پر الٹے سیدھے جملے کستے ہیں، میں وہ انہیں دکھاتا ہوں۔ جب یہ جوان، اب کیونکہ بچپن سے انہوں نے ان کی تعریفیں سنی ہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، جب وہ ان کے خلاف سنتے ہیں تو ان میں سے 10 جو ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم تب تک یہ کام نہیں کریں گے، بیوی کے پاس نہیں جائیں گے یا نکاح نہیں کریں گے جب تک ہم 50-60 شیعوں کو مار نہ دیں۔ کہتے سارا کام جو ہے نا آپ کے علماء کرتے ہیں، میں صرف ان کی کلپیں میں نے بنائی ہوئی ہیں اور وہ میں دکھاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چند منٹ کی واہ واہ کے لیے اپنی قوم کو مروا رہے ہیں، اور یا وہابی بنوا رہے ہیں کہ لوگ جو آنے والا سنی وہ چلا جاتا ہے، یا ہم اپنی قوم کو مروا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کسی کے برے خدا کو برا نہ کہیں، کہیں آپ کے سچے خدا کو کوئی نہ کہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص سے مولا سخت ناراض ہوئے، کہا کہ یہ تبرے کے لیے شرائط ہیں کہ تم اس کے سامنے تبرہ پڑھو جس کو پتا ہو کہ یہ ظالم ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے،
کہ یہ ظالم ہے. جب تو اسے ظالم کہے گا تو اس نے تجھے پتا ہے جب تو نے انہیں برا بھلا کہا اس نے مولا علی کو برا بھلا کہا, اس کا مجرم تو ہے. امام سخت ناراض ہوئے کہ تبرے کے شرائط ہیں, جو جتنے بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے یہ اس بندہ ظالم ہے, اس نے بی بی کا گھر جلایا ہے, اس نے حضرت محسن پہ ظلم کیا ہے. اب آپ تبرہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے, لیکن ایک کو پتا ہی نہیں ہے, وہ اسے عاشق رسول سمجھ رہا ہے, عاشق علی سمجھ رہا ہے, عاشق اہل بیت سمجھ رہا ہے. آپ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کا دشمن ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل عزیزان کریم. بہت دھیان, بہت ہوشیاری سے آج کام کرنا ہے. آپ دیکھیے پاکستان میں ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, 40 سال پہلے وہابیوں کی تعداد 5% تھی. ٹھیک ہے, اور وہابی اگر کسی کو کہیں غصہ کرتے تھے, ہم عاشق رسول ہیں ہمیں وہابی مت کہو, وہ گستاخ ہیں, رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں. سنی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور اگر وہابی مسجد میں کوئی چلا جائے ہمارے شہر میں تو اس کو بہت برا نگاہ سے یہ وہابی ہے. ہاں, اب پتہ ہے وہابیوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ بعض شہروں میں 30% ہو گئے, بعض فیصد اس سے بھی فیصدی بڑھ گئی ہے. 5 سے 40 سال میں 30-40% کیسے بنے؟ پتہ ہے کیسے بنے؟ ہم ان پہ ہنستے ہیں, یہ بستر بند, بستر اور لوٹے والا لطیفے بناتے ہیں. یہ بستر اور لوٹے والے تبلیغ کر رہے ہیں. ہر وہابی انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, 12 مہینے میں 1 مہینہ وقف کرتا ہے تبلیغ اسلام کے لیے. بتائیے آپ میں سے کتنے 1 مہینہ وقف کرتے ہیں؟ ہم تبلیغ ہی نہیں کرتے. بھائی تبلیغ کا حق تو ہمیں ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. تبلیغ کا حق ہمیں ہے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. وہ تبلیغ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. 1 مہینہ ہر وہابی جو ہے سال میں تبلیغ کرتا ہے. اور ہر وہابی نے قسم کھائی ہوئی ہے, وہ کیا قسم کھائی ہوئی ہے؟ کہ مرنے سے پہلے مجھے 10 لوگوں کو وہابی کرنا. اگر ہر شیعہ قسم کھا لے, ہاں جی, کہ مرنے سے پہلے میں نے 10 اہل سنت کو مومن بنانا ہے, تو ہماری تعداد 10 گنا بڑھ جائے گی. ہم تبلیغ کرتے نہیں. اب ہم نارتھ امریکہ سے آ رہے ہیں. امریکہ میں بتایا کہ وہابی ہر سال 50,000 امریکنز کو مسلمان بنا رہے ہیں. بتائیے 50,000 امریکن کو مسلمان بنا رہے ہیں. عزیزان گرامی ہوشیار ہوں, ہم تبلیغ کر ہی نہیں رہے. اب وہ ایک آدمی کو مسلمان بنانے پہ کم سے کم $1,00,000 خرچ کرتے ہیں. ہاں جی, آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے, بغیر خرچ کے آپ انہیں مسلمان کر سکتے ہیں. ہاں جی, ہمارے ایک مولانا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, بہت ساروں کو مسلمان کیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں پکی پکائی روٹی کھاتا ہوں. کہ وہ کیسے؟ کہ جسے وہابی مسلمان کرتے ہیں نا, وہ تیار شدہ مال 5 سال مدرسے میں پڑھے ہوئے, میں ایک کتاب بھیج دیتا ہوں انہیں, تیجانی کے پھر میں ہدایت پا گیا, دین آئی واز گائیڈیڈ, یا نائٹس آف پشاور, یہ شبہائے پشاور, ایک کتاب پڑھ کر وہ 5 سالہ تیار مولانا شیعہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ تو تعصب نہیں رکھتے نا امریکن, وہ تو حق کی تلاش میں ہیں. کتنے ہمیں ملے ہیں جو شیعہ ہیں اس وقت, وہ پہلے وہابیوں کے ذریعے سے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. 5 سال مدرسے میں لنڈن میں ایک ملا, میں نے کہا تو کیسے شیعہ بنا؟ کہ میں ایسے شیعہ بنا کہ وہابیوں نے مجھے مسلمان بنایا, اور میرے استاد نے مجھے سند دی کہ تو امام بن گیا, تو نماز پڑھا سکتا ہے, مولوی بن گیا, لیکن خیال رکھنا کبھی شیعہ سے بات نہ کرنا. میں نے شیعہ کون ہے؟ کہ یہ شیعہ کافر ہیں. بہت برا بھلا کہنے لگا, شیعہ نے 10 جز قرآن بنایا ہے, یہ کافر ہے, ان سے کبھی بات نہ کرنا. اتنا ڈرایا کہ میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ ایک شیعہ کو دیکھ تو لوں. یہ کیا ہے, بھوت ہے, جن ہے, کیا ہے؟ اتنا ڈرایا. تو کہا میں امریکہ میں جا رہا تھا, نیو یارک میں ٹیوب میں اسٹیشن میں جا رہا تھا, ریلوے اسٹیشن میں, ٹرین میں, تو قرآن مجید میں میرے پاس بھی تھا. ماہ مبارک رمضان تھا, سامنے ایک مسلمان قرآن پڑھ رہا تھا, میں اس کے نزدیک, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلمان ہوں؟ ہاں مسلمان ہوں. کون سے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا میں شیعہ مسلمان ہوں. یہ شیعہ
تو استاد نے کہا تھا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے نا شیعوں کا 10 جز بڑھا دا ہے اس لیے کافر ہے. تو میں نے کہا بھئی یہ آپ قرآن مجھے دے سکتے؟ بسم اللہ. میں نے جیب سے قرآن نکالا, دیکھا ادھر بھی سورہ الحمد ہے, ادھر بھی سورہ الحمد ہے, ادھر بھی سورہ بقرہ, ادھر بھی سورہ بقرہ, ادھر سارا قرآن وہی ہے ایران کا چھپا ہوا. میں نے کہا بھائی یہ قرآن مجھے تھوڑے دن کے لیے چاہیے, کسی کو دکھانا. کہ بسم اللہ. میں گیا اس وہابی استاد کے بعد کہ وہابی استاد صاحب جی آپ نے کہا تھا شیعوں کے قرآن جو ہے نا وہ 40 جز ہے, یہ دیکھو ایران سے چھپا ہوا ہے وہی قرآن. ایک دم وہ ملا جو ہے غصے میں آ گیا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا شیعہ سے ملا کیوں ہے. کہ میں بھی غصے میں آ گیا کہ مسلمان بنا تیرا غلام تو نہیں بنا کہ میں کسی سے ملوں نہیں. کہا جب تیری ایک چیز جھوٹی ہو گئی اب سب پہ مجھے شک ہو گیا, مجھے واپس تحقیق کرنی ہے. میں گیا اس شیعہ کے پاس, بھائی کوئی شیعہ مذہب کا کتاب ہے؟ اس نے میں نے یہی کتاب دی, دین آئی واز گائیڈڈ. پھر میں ہدایت پا گیا. تیجانی کی کتاب ختم ہو گئی, میں نے اعلان کیا علی ولی. چل بات یقین جانی آپ یہاں 20-50 ایسے لوگوں کو مسلمان کو شیعہ کر سکتے ہیں جو عیسائی سے مسلمان ہوئے نا. صرف یہ کتاب بھی مفت میں, آپ جا کے گوگل میں سرچ کریں, دین آئی واز گائیڈ. $1 کا خرچہ نہیں ہے. آپ پہلے سرچ کریں کنورٹڈ مسلمان, وہابیوں نے بہت کی ہیں, ان کو ان کی ای میل لے لیں اور ان کو یہ کتاب بھیج دیں, یہ مفت میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا. اور ایک بندہ بھی شیعہ کر دیا تو آپ کی جنت پکی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. ہاں جی, اب آپ نے دیکھا 2 ٹیکنکس ہیں وہابی کیوں بڑھیں 40%, 30%. بعض جگہ مقامات پر ایک یہی کہ یہ بستر بند ہر سال مہینے میں ایک تبلیغ پہ جاتے ہیں اور کھینچتے ہیں, انہیں پیسے دے کر کھینچتے ہیں. اور دوسری ٹیکنیک ان کے پاس کیا ہے, یہ اپنے مولویوں کو مکے اور مدینے سے PhD کراتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں مکے مدینے سے, اور پھر بھیجتے ہیں انگلینڈ. انگلینڈ میں ان کے 7-8 یورپ میں یونیورسٹی ہیں, وہاں سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کراتے ہیں. پوسٹ ڈاکٹریٹ یعنی ڈاکٹر سے بھی اوپر. اب یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ نہ پاکستان میں ہے نہ ایران میں, 3rd ورلڈ کنٹریز غریب ملکوں میں ہے ہی نہیں. اب ایک ان کا مولوی جو ہے نا پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے انگلینڈ سے چلا گیا. اب جب کراچی یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر مر گیا, ریٹائر ہو گیا, یہ انٹرویو کے لیے آیا تو اسے تو سیٹ ملنی ہے کیونکہ کوئی بندہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے ہی نہیں. دوسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ پورے دنیا کی یونیورسٹیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور یونیورسٹی پہ اگر قبضہ ہو جائے پورے ملک پہ قبضہ ہے کہ ڈاکٹر وہیں سے بنتے, انجینئر وہیں سے, وزیر وہیں سے, سفیر وہیں سے, ساری جو حکومت کے لوگ ہیں کہاں سے نکلتے ہیں یونیورسٹی. ہم سندھ تبلیغ کرنے جاتے تھے 7-8 علماء, تو ہم نے دیکھا کہ ہم اگر 6 مہینے بھی تبلیغ کریں نا, سندھ حالانکہ چھوٹا ہے پنجاب سے, تو بھی ہم ہر گاؤں میں نہیں جا سکتے. لیکن اگر ہم سندھ یونیورسٹی میں بیٹھ جائیں, کراچی یونیورسٹی میں ہم 1 لاکھ پمفلیٹ یا کتابیں چھاپیں اور ہم لڑکوں میں تقسیم کر لیں تو ہر گاؤں میں ہمارا میسیج چلا جائے گا, کیونکہ ہر شہر ہر گاؤں کا اسٹوڈنٹ موجود ہے. اب آپ نے دیکھا کہ وہابیوں نے یہ ٹیکنیک کی ہے کہ یونیورسٹیوں پہ قبضہ کریں, اس لیے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں, مثلا پورے یورپ میں, امریکہ میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. اب ان کے پاس پیسہ بھی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ہم نے سوچا نہیں کہ یونیورسٹی کتنی اہم ہے. کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یونیورسٹی بنائیں. اب انگلینڈ میں اگر یونیورسٹی بنائیں تو آپ کو 10 سال پہلے کالج ہونا چاہیے, 1000 اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, 50 ڈاکٹر ہونا چاہیے, 1-2 ملین کا پیسہ ہونا چاہیے, یعنی بہت مشکل ہے. ہم کوشش کرتے رہے, الحمدللہ مولا نے مدد کی. تقریباً ابھی اسی سال 8 مہینے ہو گئے, مولا علی کے نام, جو مولا علی کا نام تورات انجیل میں ہے, ایک یونیورسٹی ایلیا یونیورسٹی ہالینڈ میں ثبت ہو گئی ہے. یونیورسٹی رجسٹر ہو گئی ہے اور اس وقت 700 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آن لائن. 700 اسٹوڈنٹ سائیکالوجی, اسلامک سائیکالوجی اور چائلڈ سائیکالوجی, بچے کی جو ہے نا سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ مولا نے ایک تحفہ دیا, مولا سرکار امام زمانہ نے ایک تحفہ دیا ہے. اور ایک ایسا علم دیا ہے
جو اس وقت کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرنے والے 1 مہینے میں، اور اس سے آپ بھی فائدہ کریں۔ ایک بندہ تھا، یہ بیچارہ سمجھو کہ شہید، زندہ شہید ہے، جنگ میں 8 سال تھا، پھر اس کو کیمیکل جو گیس ہے نا، اس سے یہ زخمی ہو گیا تھا۔ یہی جرمنی میں 5 سال یہ بستر پہ تھا، 5 سال یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن 5 سال اس مومن نے ضائع نہیں کیے۔ یہ پڑھتا رہا اور سوچتا رہا کہ ایک ایسی چیز بناؤں جو دنیا میں کسی نے، کیونکہ جتنا انسان خاموش رہتا ہے اتنی عقل بڑھتی ہے۔ 5 سال جس نے خاموش سے زندگی گزاری، فکر کرتا رہا، اور مولا نے اسے تحفہ دیا، تھا بھی شہید، یعنی پورا زخمی تھا۔ اللہ نے اسے کیا تحفہ دیا؟ اب جناب اس کی ٹیکنک یہ ہے کہ وہ ایک کورس کراتا ہے، وہ 1 سال کا بھی ہے، 6 مہینے کا انسان کی صلاحیت پر ہے، کہ 1 منٹ میں آپ 5000 سے 7000 الفاظ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ میں۔ یعنی اس کے شاگرد 1 ہفتے میں 3000 صفحات پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیز، اور دوسری چیز اس نے کیا؟ فوٹو میموری، یعنی کوئی چیز بھی یاد کرنا ہے نا، اس کا وہ فوٹو نکال دیتا ہے۔ وہ آپ کو بھی سکھائے گا۔ فوٹو میموری پہلے بھی تھا، یعنی کروڑوں میں 1 آدمی کو، اس نے یہ ٹیکنک نکالی ہے کہ ہر آدمی کے اندر فوٹو میموری ہے اگر وہ کوشش کرے۔ اور کروڑوں میں 1 آدمی ہوتا تھا کہ جو دیکھ لے 1 مرتبہ یاد۔ اب وہ فوٹو میموری کا اس نے ٹریننگ شروع کی، اس میں 18000 اس کے شاگرد ہیں، ہماری یونیورسٹی میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 4 مہینے میں آپ حفظ کر سکتے ہیں، 4 مہینے، یعنی ہر دن 12 صفحے قرآن کے آپ فوٹو نکالیں گے، یاد نہیں کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رٹنا نہیں ہے۔ جب آپ فوٹو نکالیں گے تو آپ سے پوچھیں گے پہلی لائن پہ پہلا لفظ کون سا ہے، آپ بتائیں گے۔ درمیانہ لفظ کون سا، ایسا کوئی حافظ نہیں ہے۔ آخری لفظ کون سا ہے، دوسری لائن میں پہلا لفظ کون سا ہے، تیسری لائن میں، آپ فوٹو نکالیں گے۔ اس نے 40 ایکسرسائز بنائی ہے کہ آپ کا فوٹو میموری بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ اب اس سے اپنی قوم کو ترقی دلانی ہے۔ اب دیکھیے، اگر یہ ٹریننگ آپ لے لیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے میں، ٹائم کتنا دیتے ہیں، تو آپ کا پھر کیا حال ہوگا؟ اگر یہ فوٹو میموری آ گیا اور ریڈنگ 1 ہفتے میں 3000 صفحے آپ پڑھ لیں گے، تو آپ 4 مہینے میں BA، 6 مہینے میں MA، 1 سال میں ڈاکٹر بن سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اپنے یونیورسٹی، اہلیہ یونیورسٹی سے نیکسٹ منتھ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ہم نے اضافی بھی کیا ہے، اس کے ساتھ اضافی یہ کیا ہے کہ 3 زبانیں بھی ہم آپ کو سکھائیں گے 1 مہینے میں، فارسی، عربی، انگلش۔ قرآن بھی آپ پورا ترجمہ کر لیں گے، یہ ہم نے پہلے اس پہ کام کیا تھا۔ 3 زبانیں 1 سال میں آپ کا بچہ اور آپ بھی سیکھ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ روزگار کے لیے ہم نے 2 پروگرام اور بھی کیے۔ کلاؤڈنگ، کیونکہ امریکہ میں ہمارے ساتھ استاد ہیں، کلاؤڈنگ اگر آپ سیکھ لیں، 1 سال میں آرام سے سیکھ لیں گے، تو جتنے بھی کلاؤڈنگ کی ٹیکنالوجی بہت آسان ہے۔ آپ کی تنخواہ کم سے کم جو تنخواہ ہے امریکہ میں اور یہاں، وہ $80,000 سال میں ہے۔ اور پلس وائپ جیسے وائبر بناتے ہیں نا، یہ جو موبائل میں، یہ وائپ ٹیکنالوجی ہم سکھائیں گے آپ کو اسی 1 سال میں۔ ان کی تنخواہ $2 لاکھ ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ دشمن ہمیں مار رہا ہے، ہمیں اقتصادی نقصان کر رہا ہے، تو ہم اپنی قوم کو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھائیں کہ دشمن کو شکست ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور انشاءاللہ آپ سب جو ہے اس میں رجسٹر ہو جائیں۔ ایلیہ، علی کے بعد اے لگا دیں تو ایلیہ بنتا ہے، university.com۔ اور انشاءاللہ اپنے مومنین سے آدھی فیس لیں گے، اور جن کے پاس فیس نہیں ہے انہیں مفت میں بھی ہم پڑھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ کیونکہ اس وقت جنگ جو ہے وہ علم و ٹیکنالوجی کی ہے۔ اگر ہم علم میں آگے بڑھے تو ہم دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، دشمن ہمارا بہت خبیث ہے، بہت خبیث ہے، بہت ظالم ہے، بالکل شمر جیسا دشمن ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ شام میں کیا کیا کہ مومن کا سینہ کاٹ کے اس کا جگر کھا رہے ہیں۔ یہ وہی ہندا کے ماننے والے ہیں، ہاں، یہ ابو سفیان والے، وہی یزیدی ہیں، اور فخر کر رہا ہے کہ میں جگر کھا رہا ہوں۔ اور ادھر یہ بندر جو منسٹر ہے سعودی کا، وہ پوٹین کے، روس کے پاس گیا ہے کہ $50 بلین ہم سے رشوت لے لو اور تم ہمیں شیعوں کو شام میں مارنے دو، تو مداخلت نہ کرو۔ اب دیکھو دشمن کتنا خبیث ہے، ہاں جی۔
ہر دن مومن شہید ہو رہے ہیں. ہم غفلت میں, آپ حالت جنگ میں ہیں. وہ دن کون سا ہے جو مومن شہید نہ ہوتے ہوں؟ آپ دیکھیے وہاں بم پھٹ رہے ہیں عراق میں, کبھی 500 مومن شہید ہو گئے, کبھی 100, اور شام میں پورے بستیوں کا صفایا ہو گیا. ہر دن ہم نے حساب کیا ہے, ہر سال, ہر مہینے جو ہے, یا ہمارے کبھی 2000 مومن شہید ہوتے ہیں, کبھی 5000 مومن شہید ہو رہے ہیں. ہر مہینے آپ کے 2000 سے 5000 مومنین شہید ہو رہے ہیں. ہم خواب غفلت میں بیٹھے. آپ حالت جنگ میں ہیں, یا پاکستان میں شہید ہو رہے ہیں, یا پارا چنار میں, کراچی میں تو ہر دن ٹارگٹ کھلیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی خیرپور میرس میں اسی مہینے میں 4 مومنین کو شہید کر دیا گیا ہے. ہر جگہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں ڈیٹا نہیں مل رہا. مہینے کی 2000 سے 5000, یعنی سال میں 60,000 مومنین شہید ہو رہے ہیں. صرف یہ نہیں, دیکھو ظلم کتنا ہے, خبیث کتنا ہے دشمن. سعودیوں نے کہا کہ ایک ملک ہے نا شیعوں کا, ایران, اس کو بھی ختم کرو. یہ 30 سال انڈر گراؤنڈ کام کر رہے تھے. وہابیوں کو انہوں نے پیسے دیے کہ 4 شادی کرو, اور ایک وہابی کے 25 بچے ہیں. ایک مولوی ہے زاہدان میں, اس کے 60 بچے ہیں. اس سال اسکول میں مبارکیں دی وہابیوں نے. اس سال جو اسکول میں بچے گئے ہیں تو شیعہ اور سنی بچے برابر ہو گئے ایران میں. حالانکہ جب انقلاب آیا تھا ان کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی. یعنی مسئلہ وہابیوں سے خطرہ ہے, سنیوں سے نہیں ہے. جو وہابی ہیں وہ سعودی سے پیسہ لے رہے ہیں کہ تم بچے بڑھاؤ, سارا خرچہ وہابیوں کو سعودی دیتی ہے, 4 شادیاں کرو, تاکہ ایک حکومت شیعہ ہے اس کو نقصان پہنچا. ابھی رہبر نے تقریباً 13 تقریروں میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ نسل بڑھاؤ, کیونکہ دشمن اس طرح سے ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. ادھر ہمیں شہید کر رہے ہیں, اور ایک حکومت شیعہ ہے تو ادھر کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں کی تعداد, سنیوں سے تو ہمیں خطرہ نہیں, وہابیوں کی تعداد بڑھے تاکہ یہ ملک جو ایک شیعوں کا ہے اس میں بھی الیکشن سے ہم اپنا بندہ لیں. اب آپ دیکھیے, آپ حالت جنگ میں ہیں, دشمن خبیث ہے, ہمیں متحد ہونا ہے. اور افسوس کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسے مسئلے مسائل اٹھاتے تاکہ ہمارے اندر بھی اختلاف ہو. صلوات پڑھی محمد وآلہ. توجہ فرما. 5000 لوگ آپ کے شہید ہو رہے ہیں, اور اندر ہمارے اسٹیج سے ایسی باتیں کی جاتی جس سے اختلاف ہو. مثلا یہ تشہد میں علی اللہ کا مسئلہ ہے, اور ہزاروں ایسے مسئلے لے آتے ہیں. بابا تشہد میں علی اللہ پڑھو تو کیا, نہ پڑھو تو کیا, اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ یعنی علی ولی اللہ والے کو علی ولی اللہ سے لڑایا جا رہا ہے, ایسی باتیں کی جا رہی ہے. بہت احتیاط کریں, اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور اس وقت ایک مضبوط نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ اس خبیث دشمن کو, پوری دنیا سے دہشت گردی کو آپ نے ختم کرنا ہے, پوری دنیا سے ظالموں کو آپ نے ختم کرنا ہے, کیونکہ امام زمانہ کے آپ منتظر ہیں. تو فرمائے امام کے یہ راستے میں رکاوٹ ہیں جو ہر جگہ پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم امن کے پیغمبر ہیں, ہم امن کے پیام لینے والے ہیں, کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اب بھی ایک آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کہ سینٹر چل گیا. آج ایک اور گزارش, جتنے امام برگاہ ہیں آپ ایک NGO ثبت کریں, اس کو UNO میں رجسٹر کرانا ہمارا کام ہوگا. NGO ثبت کریں جتنے مومنین ہیں, اور وہ NGO کیا ہو, اینٹی ٹیررزم, اس کا مقصد ہو دہشت گردی کے خلاف, کیونکہ دہشت گردی کے لیے جو بھی مارے گئے ہیں وہ شیعہ مارے گئے, ہم مظلوم ہیں. توجہ فرمائی, یہ آپ کا کام ہونا چاہیے, تاکہ یہاں پر ہم یہاں کے ملک بھی آپ کو مدد دیں گے. ہر ملک میں 10-20 ملین کا بجٹ ہے اینٹی ٹیرر. آپ کہیں گے دیکھو ہمارے بھائی کو مارا گیا, ہمارے چچا کو, ہزاروں مثال آپ دے سکتے ہیں, ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. آپ NGO رجسٹر کریں, اس میں اینٹی ٹیرر ہونا چاہیے, کہ ہمارا مقصد یہ ہے, اور جتنے بیچارے یتیم ہیں ان کی دوائیں دینا. اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اگر 5 NGO آپ کے بن گئے تو ایک
امبریلا کے نیچے آئیں. یہ قانون ہے جو دوستوں کے پاس ہے, ہم نے یہ اس پہ کام کیا ہے. 5 NGO اگر آپ بنا لیں اور ایک بڑا NGO, جب 5 آپ کے انڈر ہوں گے تو آپ اقوام متحدہ میں رجسٹر ہو جائیں گے. جب آپ اقوام متحدہ میں رجسٹر ہو گئے, پوری دنیا میں آپ کام کر سکتے ہیں, یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں, تعلیم دے سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک اسکیم ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں, دوسرے لوگ فائدہ لے رہے ہیں, وہ ہے $1 اسکیم. یعنی جیسے بلتستان ہے, گلگت ہے, بلوچستان ہے, جہاں غربت ہے, وہاں اگر آپ $1 خرچ کریں گے تعلیم کے لیے, اقوام متحدہ $1 آپ کو دے گا. اس سے فائدہ کون لے رہا ہے؟ آغا خان. آغا خان بلتستان میں $1 ملین کہتا ہے میں نے خرچ کیا. وہ حالانکہ وہ خرچ وہاں نہیں کرتا, وہ جو اپنے آفس بنائے نیو یارک میں وہیں ان کو تنخواہیں دیتا ہے, تو اس کے بدلے میں اقوام متحدہ سے $1 ملین لیتا ہے اور خرچ کہاں کرتا ہے؟ ہمارے ایریا میں, بلتستان گلگت میں, اور الٹا ان کو خراب کرتا ہے, شراب پلاتا ہے, نشہ کرتا ہے, غلط کام کرواتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا یہ کام آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مظلوم ہیں اور آپ کا حق ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف علم بلند کریں کہ ہم امام زمانہ کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد وعلیہ. اور دیکھیں یہ جو ہماری ابھی یہ میٹنگز ہیں نا, اس کو یہ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہڈن, کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. پنجابی میں, اردو میں, جو بھی رپورٹ کرنے والا الٹی سیدھی رپورٹ کر دیتا ہے انہیں. تو آپ کوشش کریں جو ہم نے انگلینڈ میں کیا, عیسائیوں کے ساتھ مل کے چرچ میں پروگرام کریں. جو 7 سال سے ہم نے چرچوں میں پروگرام کیے ہیں, وہ آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. جیزس اینڈ حسین, مصائب امام حسین اور حضرت عیسیٰ. اور آپ وہ فلم دیکھیں, اس میں عیسائی بھی رو رہے. میں خود پڑھ رہا تھا انگلش میں مصائب, نوحے بھی میں نے بنائے ہیں انگلش میں. تو پہلے میں حضرت عیسیٰ کے مصائب بتاتا ہوں. اب دیکھیے ان لوگوں کے لیے رونا بہت مشکل ہے, ہمارے لیے رونا مشکل نہیں ہے. مولا نے ہمیں ایک دی ہے, عطا دی ہے, تو ہمارے لوگ روتے ہیں حضرت عیسیٰ کے مصائب پہ. پھر میں بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی مصیبت اور ہے مولا حسین کی اور. 10 محرم کو واٹفورڈ میں ہمارا ایک پروگرام تھا کہ عیسائی نے کہا آج تک ہماری تاریخ میں رات کو 1 بجے ختم ہوا, کہا چرچ کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا. رات کو یہ جاتے ہی نہیں ہیں, یہ تو کلبوں میں جاتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ 8 یا 9 ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے, اور وہ بھی لوگ رو رہے تھے. اور جب ہمارے لوگ روتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے لیے, تو وہ عیسائی آ کے انہیں گلے لگاتے کہ یار پہلے تو ہم شیعوں کو ٹیررسٹ سمجھتے تھے, دہشت گرد, آپ تو ہمارے نبی کے لیے رو رہے ہیں. چومتے تھے. کہا پہلے آپ کے بارے میں ہمیں غلط سنایا گیا تھا, لیکن آپ تو ہمارے بہت نزدیک ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ بھی انتظار کر رہے ہیں. اور عجیب بات ہے, کبھی موقع ہوگا تو لمبی بحث ہو جائے گی کہ جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اسم مبارک تورات و انجیل میں 80 مرتبہ آیا ہے, اور وہ ہم نے چرچوں میں پڑھا ہے جا کے. کسی عیسائی نے انکار نہیں کیا کہ یہ امام زمانہ کا نام نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ایسی ترکیب کی ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ مولا علی کا نام 22 مرتبہ ہے, ایلیا ایلی, ممکن ہے وہ انکار کر لیں. نبی پاک کا نام انہوں نے بدل دیا, اب بھی ہے, وہ نہیں مانتے. لیکن امام زمانہ کا نام اللہ پاک نے ایسے نازل کیا ہے کہ کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا اس سے مراد عیسیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں جی, اب چند آیتیں میں صرف اشارہ کر دوں. تورات انجیل بہت ساری آیتیں. When son of mine will come, کہتے جب آدم کا بیٹا آئے گا تو اس کے سر پہ ابر کا سایہ ہوگا. یہ امام کی صفت ہے. اور جب when son of mine come, اور جب آدم کا بیٹا آئے گا تو شیر گوشت کھانا چھوڑ دے گا, گھاس کھائے گا. شیر اور بکری. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. شیر اور بکری ایک جگہ پہ کھانا کھائیں گے. پھر
آیت کہہ رہی ہے when son of man come snake will be not harmful a child. جب یہ آدم کا بیٹا آئے گا تو سانپ بچے کو نہیں ڈسے گا, دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا. اب ہم پوچھتے ہیں میرے عیسائی بھائیوں بتاؤ یہ کون ہے؟ اگر وہ کہیں نا حضرت عیسیٰ تو ان کا سارا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, یہ ہے آدم کا بیٹا. یہ اللہ کی ترکیب ہے. ہاں جی, کوئی کہہ نہیں سکتا. ہاں, دنیا میں امن تب ہوگا جب سن آف مین آئے گا. چلو پھر بھی اگر کوئی ضد کرے تو ایک آیت دوسری بھی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ when son of man and Jesus will come, یعنی جب آدم کا بیٹا اور عیسیٰ آئے گا, یعنی عیسیٰ اور ہے, آدم کا بیٹا اور ہے. توجہ فرما, کسی عالم نے انکار نہیں کیا تو ہمارے پاس یہ علم موجود ہے. یقین جانیے 7 سال سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں, خود ان کے پریس کہتے ہیں ہم آپ کی مجلسوں سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم اہل بیت ہے. لہٰذا آپ چرچوں میں پروگرام رکھیں, انشاءاللہ ہم آئیں گے, ہمیں یہ ساری ٹیکنک پتہ ہے تاکہ ان لوگوں کو بتائیں. اور دیکھیے جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ عیسائی ہمارے ساتھ ہوں گے. توجہ فرمائیں, بہت ضروری ہے انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی, دشمن کو شکست دینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھیں, کیونکہ یہ عیسائی جو ہیں, ابھی آپ نے سنا تھا کہ کربلا میں بھی ایک عیسائی موجود ہے, اور شام میں جب جاتے ہیں حلب میں, وہاں بھی ایک عیسائی پادری کی قربانی موجود ہے. یاد ہے, اس پہ فلم بھی بنائی ایران نے. تو عزیزان گرامی, عیسائی خود رو رہے امام حسین, بلکہ یہی مجالس کی کلپ جو ہے ہم نے یہ ڈی ایم ڈیجیٹل سے بہت پہلے عرصے پاکستان میں دکھائی تھی. میں نے کہا تھا میرے سنی بھائیوں دیکھو, یہ عیسائی امام حسین کو نہیں مانتے, یہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے, یہ ہمیں چرچ میں ماتم کرنے دے رہے ہیں, آپ جلوس سے ماتم مسجد سے گزرنے نہیں دیتے. اس کا اثر ہوا فوراً. مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے, وہاں سے فون آ گیا, چکوال کے قریب کوئی گاؤں تھا, وہ ہمیشہ شیعہ سنی میں, سنی تو نہیں بلکہ وہابیوں میں ٹسل رہتا تھا. یہ کلپ انہوں نے دیکھ لی تو اس کے بعد وہ وہابی خود آئے اور کہا کہ اس مرتبہ پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں, ہم خود حفاظت کریں گے. تو اس کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا آپ عیسائی ملک میں رہ رہے ہیں اور عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں, یہ ہماری مجلس سے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ پتہ نہیں وہ مخفی ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا جلسہ. تو ہمیں چرچ میں پروگرام کرنا چاہیے اور چرچ میں ماتم حسین کرنا چاہیے. صلوات پڑھی محمد. عزیزان, بس آئیے ایک دوسری نصیحت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جناب سیدہ کی یہ 3 وصیتیں اور نصیحتیں جو حدیث میں ہیں اور عملاً جناب سیدہ نے بتلایا ہے, تو یقین جانیے آپ کے گھر جنت بن جائیں گے, آپ کے گھر جنت بن جائیں گے اگر ان 3 چیزوں کو آج لے کر جائیں. وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک کی حدیث ہے اور جناب زہرا کا عمل ہے. فرمایا بہترین بیوی کون سی ہے؟ ہاں, جنہوں نے شادی نہیں کی ان کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے, خطا نہ کریں, غلطی نہ کریں, کہ بہترین بیوی کون سی ہے. نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین بیوی بھی ہے وہ ہے جس میں تقویٰ ہو, تقویٰ پرہیزگاری. کبھی ظاہری حسن کو نہ دیکھنا, کبھی دولت کو نہ دیکھنا, کبھی پاسپورٹ کو نہ دیکھنا. ہاں جی, لوگ پاسپورٹ کی وجہ سے شادیاں کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ تقویٰ اصل چیز ہے. تقویٰ یہ حسن تو ایک بیماری میں چلا جاتا ہے, روح کو دیکھو, روح کی پاکیزگی کو دیکھو. اصل وجود روح ہے کہ اس کے روح میں کتنی طہارت ہے.
مرد ہو یا عورت ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر ایک عورت بہت حسین ہے مگر تقویٰ نہیں، وہ سانپ ہے. سانپ ہے. سانپ کی کھال کتنی نرم ہوتی ہے؟ سانپ کی کھال کتنی نرم ہوتی ہے، مگر جتنی نرم ہے اتنا ہی زہر موجود ہے. جو ظاہری حسین ہے مگر اس کے اندر زہر ہے. ہاں اگر اس عورت نے بے وفائی کی تو سانپ سے ڈسنے میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا عورت کی بے وفائی پر. ہاں اب یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ گورے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اس لیے ان کی بیویاں دوسروں سے بھاگ جاتی ہیں. یہ زخم کبھی اس کا مرہم ہی نہیں ہے. فرمایا تقویٰ دیکھو، تقویٰ. اب مرد بھی عورت بھی دونوں ظاہری حسن. اب یہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، کسی نے ظاہری حسن دے کر کسی مرد سے شادی کر لی، اس کے روح کو نہیں دیکھا. ہاں جب بیوی ہو نا تو وہ آپ کی عزت ہوتی ہے، ناموس ہوتی ہے. اگر ناموس بچانے کے لیے آپ جان بھی دے دیں تو شہید ہیں. تو کسی بے وفا کے لیے جان دینی ہے، جان دینی ہے خدا اور رسول اہل بیت کے لیے، اس کے بعد اپنے ناموس کے لیے، ناموس کو بچانے کے لیے جان دے، انسان شہید ہے. تو ہر ایک سے شادی نہ کرنا. دیکھو ناموس ہے یا نہیں، جان دینا پڑے گی. حسن نہ دیکھو، تقویٰ دیکھو. اب اسی طرح لڑکی نے بے وقوفی کے ظاہری حسین لڑکے سے شادی کی، بدماش آ گئے، ڈاکو آ گئے، تو وہ یہیں رہتا تھا، وہ یہیں رہتے. انگریزوں کی یہ کہاوت ہے، آپ کے یہاں ہے یا نہیں، وہ کہتے میرے بٹوئے کو نہ چھیڑو، میری بیوی کو لے لو. اتنے بے غیرت ہوتے ہیں. اور وہی ہوا کہ ڈاکو بدماش آئے کہ میرے پیسوں کو نہیں چھوڑو، میری بیوی کو لے لو. اس بیوی کی عزت لوٹی گئی اور وہ بے غیرت دیکھتا رہا. تو جو فرمائے یہ ہے عزیزوں کہ تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے بیوی بھاگ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے خنجر سے زیادہ ہے. فرمایا تقویٰ، اصل چیز تقویٰ ہے. نہ پیسہ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ دولت ہے. اور دوسری چیز کیا؟ نبی پاک فرما دوسری چیز اطاعت ہے. کتنی اطاعت کرتی ہے بیوی. اب یہاں اسکولوں کالجوں میں کیا کہتے ہیں کہ اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ عورت کوئی غلام ہے، کوئی کنیز ہے؟ دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ سمجھایا جاتا ہے کہ گاڑی کے دونوں پہیے برابر ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، گاڑی کے دونوں پہیے نہیں ہیں، بلکہ گاڑی چلانے کے ڈرائیور ایک ہوگا. ایک وقت میں دو ڈرائیور ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور کسی دفتر میں چلے جائیں، باس ایک ہوتا ہے. باس اگر دو ہوں گے، دو افسر ہوں گے تو دفتر ہی تباہ ہے. اللہ پاک نے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنایا ہے، اور مفت میں حاکم نہیں بنا ہے. اس نے خرچہ سارا دینا ہے، نان نفقہ بھی دینا ہے، ہاں جی گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بچوں کا خرچہ بھی دینا ہے. حتیٰ کہ یہ آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اگر چاہے تو وہ پیسہ بھی آپ پہ واجب ہے دودھ پلانے کا. حالانکہ اس کا بیٹا. اسلام یہ کہتا ہے مفت میں آپ کو حاکم نہیں بنایا گیا. اور عزیزان گرامی، اب یہاں جو دماغ ہوتا ہے نا یورپین لڑکیوں کا، وہ کہتے ہیں نہیں دونوں برابر ہیں. کیوں اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو؟ یہ ایک سائیکالوجی مسئلہ ہے. ماہر نفسیات سے پوچھ لیں. آپ بچوں کو ہزاروں حدیث سنائیں، اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کے عمل سے وہ سیکھتے ہیں. عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جب ماں اطاعت کرے گی، جتنی ماں اطاعت کرے گی اتنی اولاد اطاعت کرے گی. پورے دنیا میں جا کے دیکھیں گھروں میں، اگر ماں نافرمان ہے اولاد بھی نافرمان ہے، تو پھر آپ بچے نہیں پال رہے ہیں، سانپ پال رہے ہیں. لہٰذا ماں نے اطاعت سکھانی ہے اپنے عمل سے اولاد کو. اور جب اطاعت کرے گی تو بچے ماں کی بھی اطاعت کریں گے، باپ کی بھی اطاعت کریں گے. اگر ماں نے اطاعت نہیں کی تو بچے بھی اطاعت نہیں کریں گے. صلوات پڑھی محمد. بارے دیگر صلوات پڑھی محمد. گھروں کو جنت بنانے کے لیے تیسری چیز جناب سیدہ نے عملاً بتایا، اور نبی پاک کی حدیث کہ بیوی امین ہو، امانت داری کرے. امین. حتیٰ کہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو. کوئی چیز بھی خیانت نہ کرے. البتہ امانت دونوں طرف سے ہے، مرد بھی امین ہو. ایک میں مولا علی کا جملہ بتا رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کیا آپ کا گھر جنت ہوگا. نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ پریشانی ہوگی. مگر اس مولا علی کے جملے کی قیمت ہے 1 ملین یورو. کون دے گا؟
صلوات پڑھ دیں تو ادا ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مولا فرماتے 3 چیزیں ہیں, زبردست جملہ ہے, کروڑوں کا جملہ ہے. مولا فرماتے 3 جملے ہیں, 3 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چیز اگر کم ہو گئی تو 2 دوسری بھی ختم. خیال رکھو, میاں بیوی کے تعلقات, دوستوں کے تعلقات, مومن کے تعلقات, 3 چیزیں ہیں, ان کا آپس میں ربط ہے. ایک اگر کم ہو گئی 2 دوسری بھی چلی جائیں گی. کیا ہے؟ فرما ایک ہے محبت, دوسرا ہے احترام, تیسرا ہے اعتماد. جتنا غور کریں گے مزہ آئے گا. محبت, احترام, اعتماد. اگر محبت ختم ہو گئی احترام بھی ختم, اعتماد بھی ختم. اور اگر احترام ختم ہو گیا محبت بھی ختم, اعتماد بھی ختم. اگر اعتماد ختم ہوا محبت بھی ختم, احترام بھی ختم. میاں بیوی میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. دوستوں میں بھی 3 چیزیں ہونی چاہیے, محبت بھی ہو, احترام بھی ہو, اعتماد بھی ہو. صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی. بس ایک اہم بات دیکھیں, اس وقت جو دشمن ہے وہ چن چن کے ہمارے ہیروز کو, قیمتی بندوں کو شہید کر رہا ہے. عام بندے کو نہیں, یا ڈاکٹر ہے, یا مہندس ہے, یا پروفیسر ہے, یا بہت بڑا تاجر ہے, یا پولیس افسر ہے. اس کا یہ مقصد ہے کہ جو برین ہے ان کو ختم کیا جائے. شیعہ برین کو ختم کر رہا ہے. اور دوسرا دشمن یہ خبیث, یہ سعودی, خدا کرے کہ یہ بھی سعودی صدام کی طرح ختم ہو جائے, دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہمیں اقتصادی نقصان پہنچا رہے ہیں, اکنومیکلی. اقتصاد کیسے؟ اب دیکھیں کوئٹہ کے 5 لاکھ مومنین ہیں, ان کی دکانیں بازار میں ہیں, جی محلے میں اپنے نہیں ہیں. ایک ایک دکان 5-5 کروڑ کی ہے, مگر وہ ساری بند پڑی ہیں. جائیں گے تو بیچارے ہزارہ تو شکل سے پہچانے جاتے ہیں, آنکھیں چھوٹی ہیں, ناک سے, یہ بھئی شیعہ ہے, کہ ان میں سنی ہے ہی نہیں. ہم لوگ تو نہیں پہچانے جاتے, تو انہیں فوراً مارتے. ابھی سمجھیے کہ ایک دکان کی وہاں 5 کروڑ کی دکان بھی ہے, وہ بند پڑی ہے, کاروبار بند ہے. آسٹریلیا سے تھوڑا پیسہ آ رہا ہے, گھر چل رہا ہے, کہ جان جی کا خطرہ ہے. اب ادھر اقتصادی ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. پوری مارکیٹیں مومنین کی تھی, بند پڑی ہیں. پارا چنار 5 سال سے حصار میں, کروڑوں کا بزنس بند ہے. چاروں طرف جو ہیں وہ یہی طالبان ہیں. تو دشمن ہمیں اقتصادی نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے کہ علم و ٹیکنالوجی میں بات کی, اقتصاد میں. اقتصاد ختم ہو جائے تو پوری قوم ختم ہو جاتی. روس کیسے ختم ہوا؟ اقتصادی شکست کی وجہ سے. ہم لوگوں نے ابھی کوشش کی ہے, اس میں آپ بھی ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں پوری دنیا میں شیعوں کا, تاکہ اقتصادی طور پہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں. مثلا ایک مومن اگر یہاں پر ہے, ایک مہارت رکھتا ہے, ایک مومن کینیڈا میں ہے, تو یہ آپس میں بیپار کریں. اس وقت پوری دنیا میں چین کے ایٹم چل رہے ہیں. چین نے 9 ٹریلین کا بزنس کیا, یعنی خربوں سے بھی اوپر ہوتا ہے 9 ٹریلین. امریکہ نے 1 ٹریلین کا بزنس نہیں کیا ہے یہ گزشتہ سال میں. تو سب جگہ چین میں ایک چیز منگا لیں آپ, سنڈے مارکیٹ بھی لگائیں, وہ ملتی ہے 100 یورو کی, تو بیچتے ہیں 1000 یورو کی. یعنی بہت زیادہ نفع ہے چینی جتنے بھی ایٹم ہیں. تو ہم نے ایک وہاں پر مومنین سے مل کے ایک دفتر قائم کیا ہے, کیونکہ وہاں فراڈ بھی بہت ہے. کسی کو بھی چینی چیز چاہیے, ایک سید ہے, مومن ہے, برٹش پاسپورٹ والے ہیں, ایماندار, ایک وائس پریزیڈنٹ بھی ہے, ان کے ساتھ کہ بھائی پوری دنیا کو اس وقت چین کے ایٹم کی ضرورت ہے, آپ کو وہ بتا دیں گے, ان سے کاروبار کریں. اسی طرح سے اگر یہاں امیگریشن کے مسائل ہیں, تو میں نے ابھی کینیڈا میں مومنین سے میٹنگ کی. کینیڈا میں سب سے زیادہ ہمارے طاقتور شیعہ ہیں. ایک شیعہ منسٹر بھی ہے, پارلیمنٹ میں بھی ہے. پورے دنیا میں سے شیعہ الحمدللہ پڑھے لکھے سب سے زیادہ وہاں پر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, یا پروگرامر ہیں. سب سے زیادہ 75,000 الحمدللہ ہمارے شیعہ ہیں کینیڈا میں, ٹورنٹو میں صرف. ان سے ہم نے بات کی, انہوں نے کام لے لیا کہ اگر امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں 12 سال لگاتے ہیں, پھر بھی کسی کا کیس بگڑتا ہے. یہاں اور اسپین کے لیے میں نے بات کی ہے, تو انہوں نے ایک آفس بنا لیا ہے, پورا کا نظام کر لیا ہے, وہ ان کی مدد کریں گے. اسی طرح سے جاب میں بھی ایک دوسرے کی مدد ہو, تجارت میں بھی ایک دوسرے کی مدد ہو, امیگریشن کے نئے. کبھی مثلا آسٹریلیا میں ایک بورچی کی سیٹ نکلتی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے, کبھی ڈرائیور کی نکلتی ہے, پتہ نہیں. کیونکہ ہمارے دیکھیں یہودی دنیا میں کیوں کامیاب
کامیاب ہے؟ ان کا نیٹ ورک ہے. وہابی کیوں کامیاب ہے؟ ان کا نیٹ ورک ہے. ابھی وہابیوں نے 10,000 لوگوں کو چچین سے بھیجا ہے جو شام میں لڑ رہے ہیں. چچین یعنی روس، نئے مسلمان ہیں. اتنا ان کا زبردست نیٹ ورک ہے. ہم مر رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. یعنی ایک مومن کی سیٹ خالی ہے، وہ چلی جاتی ہے. ایک جاب ہے مومن کے پاس، وہ دوسرا کوئی آ جاتا ہے. تو نیٹ ورک کی ضرورت ہے. آپ بھی کوشش کریں. انشاءاللہ یہاں بھی قبلہ صفدری صاحب کی سرپرستی میں کمیٹی بنائیں گے. پوری دنیا میں اگر ہمارا نیٹ ورک ہو گیا تو ہم اقتصاد میں بھی طاقتور ہو جائیں گے، علم و ٹیکنالوجی میں. پھر ان خبیثوں کو شکست دے سکتے ہیں جو 70 بلین دے رہے ہیں شیعوں کو قتل کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و اور خدا را کوشش یہ کریں کہ ممبر سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اختلاف ہو. یہ سب سے زیادہ خطرناک، باہر کے دشمن سے اندر کا دشمن. البتہ دشمن یہ نادان ہیں، یہ جاہل ہیں، جنہیں خبر نہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو بہت بہت احتیاط کریں کہ ممبر سے ایسی بات نہ ہو کہ مومنین کا اختلاف، اس سے جتنا امام زمانہ کو صدمہ ہوتا ہے کسی چیز سے نہیں ہوتا. سب سے زیادہ امام کا دل اس سے روتا ہے. توجہ فرمائے، ایک مومن تھے علی ابن ابراہیم. اس نے مجتہدین سے پوچھا، عاشق تھے امام زمانہ کے، مجھے وقت بھی ایک بتائیں اور جگہ بھی ایک بتائیں اور یقین ہو کہ امام میرے آتے. سارے مجتہدین نے کہا ہاں، وقت بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک. کہا وہ کیا؟ حج کے زمانے میں حاجی عرفات میں ہوتے، امام زمانہ عرفات میں ہوتے. حاجی منہ میں، امام زمانہ منہ میں. حج کر چکا تھا، یہ 12 سال حج پہ گیا کہ امام کی زیارت. بوڑھا ہو گیا، اب کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا، اے میرے اللہ، کیا مجھے موت آ جائے گی اور مولا کی زیارت کے بغیر چلا جاؤں؟ رو کے دعا مانگ رہا. پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے اس نام سے پکارا جو کسی کو پتا نہیں تھا، صرف اس کی ماں کو پتا. کہا تو کیسے اس نام کو جانتا ہے، تو کون ہے؟ کہتا میں امام زمانہ کا صحابی ہوں، یہ قدموں پہ گر پڑتا ہے، 12 سال سے آ رہا ہوں، مولا کی زیارت نہیں ہوئی، اب ڈر رہا ہوں موت نہ آ جائے. کہ امام نے تجھے بلایا ہے. دونوں گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چلے گئے صحرا میں. نماز تہجد ادا کی. اب نماز فجر میں کچھ وقت ہے، دیکھا ایک خیمہ ہے سبز جہاں سے نور نکل رہا کہ یہ تیرے امام کا خیمہ ہے، ذرا کھڑا ہو جا، میں اجازت لے کر آؤں. یہ رونے لگا، ہے میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ دریا کے قریب آ کے پیاسا چلا جاؤں، کہ امام مجھے رد نہ کریں. مسکراتا ہوا صحابی آیا، خوش نصیب ہے امام نے تجھے قبول کر لیا. یہ گیا قدموں پہ گرا، رو رہا تھا، مولا 12 سال کیوں انتظار کرائے؟ فرمایا تیرے 3 گناہ تھے جس کی وجہ سے تو اندھا تھا، تو قیامت تک میری زیارت نہیں کر سکتا تھا اگر 3 گناہ کو ترک نہ کرتا. مولا کون سا؟ کہ تو ایسی باتیں کرتا تھا جس سے مومنین میں اختلاف ہوتا تھا، جو بھی یہ گناہ کرے گا میری زیارت سے محروم رہے گا. کبھی یہ بات. مولا دوسرا گناہ کہ تو قطع رحم کرتا تھا، تیرے کتنے غریب رشتہ دار ہیں، تو ان کی مدد نہیں کرتا تھا. اس سال تو ان کی مدد کر کے آیا تو میں نے اپنی زیارت کرائی. مولا تیسرا گناہ، دنیا کی محبت تیرے دل میں زیادہ تھی، آج نکال کے آیا ہے تو نے میری زیارت کی. بس عزیزو یقین جانیے، امام خود فرماتے ہیں شیعو میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. ہاں آپ کو پتہ ہے امام کا ایک لقب ہے مزتر. ہاں مزتر. مزتر کسے کہتے ہیں؟ جو چینخ چینخ کے دعا مانگتا ہے. پڑھتے ہیں نا اما یجیب المزتر اذا. ہاں امام چینخ چینخ کے دعا مانگتے ہیں، وہ میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ اس ظالم کو سزا دوں جس نے سکینہ کو تماچے مارے.
زیارت میں پڑھتے ہیں نا ہم آنسو روتے ہیں، امام خون روتے ہیں۔ امام رو رو کے دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹوں، اور جس نے میری پھپھی زینب کو تازیانے مارے۔ خدا کیا جواب دیتا ہے؟ خدا فرماتا ہے محبوب میرے مہدی ابھی تک تیرے غلام تیار نہیں، ابھی تک تیرے شیعہ تیار نہیں۔ امام کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے نا، ہاں اس کے قصوروار ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز، اب بھی لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں زیارت ہوتی۔ 10 سال کا واقعہ ہے، تہران میں ایک بیپاری ہے بڑا مومن، امام خواب میں آتے ہیں، اس سال تو حج پہ آ رہا ہے؟ جی مولا۔ ایک مومن ہے مشہد کے قریب، اس کا یہ گاؤں، اس کا نام ہے، اس کو بھی اپنے خرچے پہ لے کر آ۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں کبھی ہمارا نام بھی اس طرح سے آ جائے۔ یہ خواب سے اٹھا، خواب لکھ دیا، شہر کا نام بھی، پھر سو گیا، پھر وہی خواب دیکھا، اس مومن کو میرے ساتھ اپنے لے آنا، پھر سو گیا، تیسری مرتبہ خواب دیکھا، سمجھا کہ حکم فوری ہے، بستر چھوڑا، سیدھا ایئرپورٹ گیا، ٹکٹ لیا، مشہد آیا، مشہد کے بعد ایک گاؤں تھا چھوٹا، یہ 10 سال 12 سال کا واقعہ ہے، جا کے پوچھا اس نام کا کوئی مومن ہے؟ کہاں ایک مومن ہے، بکریاں چرواتا ہے، غریب ہے، وہ زمین پہ ہوگا۔ یہ گیا اس کے پاس کہ اس سال مجھے تجھے حج پہ لے جانا ہے۔ وہ کہنا میں فقیر آدمی حج کرنے میں سوچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے تجھے امام زمانہ نے بلایا۔ یہ زاروں قطار رونے لگا، مولا کہاں میں گنہگار، کہاں آپ کا کر۔ پاسپورٹ بن گیا، ٹکٹ بن گئی۔ اب یہ بھی معرفت والا مومن تھا جو بیپاری تھا، اس نے کہا جسے امام نے بلایا ہے تو زیارت بھی یقیناً کرائیں گے، شاید اس کے ساتھ میں چپکا رہوں مجھے بھی زیارت مل، جہاں وہ بیچارہ غریب آدمی جاتا ہے وہیں یہ جاتا ہے، ہر جگہ۔ مگر عرفات میں پوری کوشش کے باوجود یہ مومن غائب ہو گیا، 2 گھنٹے کے لیے غائب۔ سمجھ گیا میں بد نصیب ہوں، میرے زیارت نصیب میں نہیں، کوئی گناہ ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد یہ مومن آیا، بکریاں چرانے والا، کہا تجھے زہرا کے حق کی قسم ہے، بڑی قسم دی، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، سچ بتا کہاں گیا تھا؟ کہا مجھے امام زمانہ نے بلایا تھا۔ کہا مگر میں بد نصیب، پوری کوشش کے باوجود محروم رہ گیا۔ چلو بتاؤ امام زمانہ نے تجھے کیا کہا؟ کہا بہت ساری باتیں، مگر بتانے کی فقط 2 چیز کی اجازت ہے، وہ بتا دے۔ کہ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں سے کہو کہ نماز فضیلت کے وقت پہ ادا کرو۔ عزیزو، جو نماز نہ پڑھے وہ تو مومن نہیں، قرآن کہتا ہے مشرک ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو، وہ تو پڑھتے ہیں، فرمایا نماز فضیلت کے وقت پہ پڑھو۔ بتاؤں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ایک عالم دین ہمیشہ پیدل جاتے تھے نجف سے کربلا مولا حسین کی جانب، اور ہر سال امام حسین کوئی تحفہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، کچھ نہیں ملا، کہا مولا بتا سکتے ہیں میں نے خطا کیا کی ہے؟ ہر سال مجھے کوئی تحفہ ملتا ہے۔ امام نے فرمایا اس سال تیرے ساتھ جو ساتھی ہیں نا وہ نماز فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑھتے، ساتھی اس کا اثر اتنا ہو رہا ہے تو خود اس پہ کتنا اثر ہوگا۔ ایک استاد تھے عارف باللہ نجب میں، وہیں وادی سلام قبرستان میں،
شاگرد کو دکھایا کہ ذکر کر رہے تھے، اس ذکر سے ان کے بدن سے نور نکل رہا تھا. اتنے میں ایک آدمی آئے، آ کے ان سے ہاتھ ملایا، جیسے ہاتھ ملایا وہ نور چلا گیا. شاگرد نے کہا قبلہ یہ کیا ہوا؟ آپ کے بدن سے نور نکل رہا تھا، انہوں نے ہاتھ ملایا نور. کہا یہ مومن تو ہے مگر نماز فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑھتا. مجھے ایسے لوگوں سے ناراض ہونا چاہیے تھا، میں ناراضگی دکھاؤں، مگر مجھے تجھے بتانا تھا کہ نماز تو فضیلت کے وقت پہ کیوں نہیں پڑھتا. مگر تجھے دکھانا تھا کہ کتنا نقصان ہوا مجھے صرف ہاتھ ملانے کی وجہ سے. یعنی ناراض ہوں ان مومنین سے، آپ پہلے زبان سے نصیحت کریں. یہ امام کا فرمان ہے نماز فضیلت کے وقت کا. دوسری وصیت امام نے کیا کی؟ فرمایا، امام نے فرمایا میری پھپھی زینب، دلوں کو لے جائیے شام میں. امام کی وصیت، میری پھپھی زینب کے زیادہ مصائب پڑھا کرو. جس مجلس میں پھپھی زینب کے مصائب پڑھے جائیں میں ضرور آتا ہوں. عزیز ایک اور روایت بھی میں نے سنی اور پڑھی کہ جو بی بی زینب کے مصائب پہ روئے گا اسے مولا حسین کے غم میں رونے کا بھی ثواب اور امام حسن کے غم میں بھی رونے کا، دو مجلسوں کا ثواب. میں نے بہت سوچا ایسا کیوں ہے. جب میں نے سوچا ایک ہی جواب ملا، جتنے مصائب مولا حسین نے دیکھے تھے وہ بھی بی بی زینب نے دیکھے، اور جتنے مصائب امام حسن نے دیکھے. مولا حسن آپ کے جنازے پہ تیر لگے، بی بی زینب کے سر میں پتھر لگے. عزیزو آئیے اب دلوں کو لے جائیں جنت البقیع. بی بی فاطمہ زہرا کے غم میں رو. آپ کو پتہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی دو تاریخیں. ایک عالم نے تحقیق کی کہ تاریخ اصلی تو ایک ہوگی، دو کیوں؟ تاکہ ایک رات ایک تاریخ ہم منائیں. خواب میں مولا علی نظر آئے، فرمایا اے عالم دین یہ تحقیق کرنا چھوڑ دے. باب مدینۃ العلم منع کر رہے ہیں، سنیں گے تو بہت روئیں گے. اے عالم تحقیق نہ کر، تو نے اگر تحقیق کر دی لوگ ایک تاریخ منائیں گے. مولا علی فرمانے لگے میری زہرا اتنی مظلومہ ہے، اتنی مظلومہ ہے، میں علی چاہتا ہوں زہرا کی 3 تاریخ منائی جائے. زہرا کی 3 تاریخ. اے عزیز و جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کنیز سے فرمایا حسنین کے بابا کو بلا کرو. مولا علی آ گئے. جناب زہرا نے فرمایا یا علی میں نے رات خواب میں بابا کو دیکھا، بابا کہہ رہے تھے زہرا تیرے دکھوں کے دن ختم ہو گئے، میں تجھے لینے کے لیے آیا. اس کے بعد جناب زہرا نے ایک جملہ کہا، یا فاتح خیبر. علی کی چیخیں بلند ہوئی. مولا علی بلند بلند آواز سے رونے لگے. سنیں گے عزادارو جناب زہرا نے کیا فرمایا. فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان، یا علی میں تھوڑی دیر کی
مہمان ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ وہ غلطی کا نام آنا تھا، مولا علی کی چیخیں بلند ہوئی، زہرا آپ پر غلطی، بلکہ میں علی شرمندہ ہوں، اور میرے سامنے ظالم تازیان مار رہا، میں وصیت پیغمبر کے سامنے مجبور تھا، مگر قیامت تک میں شرمندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو، یہ جملے جناب زہرا نے بھی آپ کے ہماری نجات کے لیے فرما۔ زہرا کو آپ کی فکر تھی، فرمایا یا علی، میں نے بابا سے حدیث سنی ہے کہ جو بیوی شوہر سے بد اخلاق ہو یا شوہر بیوی سے بد اخلاق ہو، وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ آپ کے لیے تحفہ تاکہ جب مصائب میں آؤ تو دیکھو اگر غلطی ہو گئی ہے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لو۔ دوسری وصیت، جناب زہرا نے ایک شیشی پانی کی نکالی، فرمایا یا علی یہ میرے کفن میں رکھنا۔ مولا جانتے تھے ہمیں بتانے کے لیے، یہ وصیت بھی آپ کے ہمارے نجات کی۔ پوچھا زہرا اس شیشی میں کیا ہے؟ فرمایا بابا رسول خدا نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، گناہگار جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا خون روئے گا، مگر وہاں خون رونا بیکار ہے کیونکہ نام اعمال بند ہو چکا ہے۔ بابا نے فرمایا وہ آنکھ رونے سے بچ جائے گی جو گناہ سے بچتی رہی، یا وہ آنکھ جو آدھی رات کو نماز تہجد میں روتی رہی۔ بی بی کی دوسری وصیت بھی آپ کے ہمارے نجات کے لیے، آدھی رات کو رونا تاکہ قبر و قیامت کے رونے سے بچ جا۔ یا علی اس میں وہ آنسو میں نے جمع کیے جو نماز شب کے گریہ کے وقت۔ تیسری وصیت فرمایا یا علی، اشارہ کیا حضرت عباس کی والدہ، یا علی ام البنین سے شادی کرنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا ام البنین میرے حسین کی عاشق ہے۔ ایک دن گھر میں آئی، حسین چلتے تھے، اس کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے ملتی تھی۔ یا علی یا علی، اللہ ام البنین کے وطن سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور عباس کے کان میں کہنا زہرا تجھے دعائیں دے رہی۔ عزادار عباس کی ماں نے، عباس نے وفا کی حد کر دی۔ بی بی جنت البقیع آتی تھی، 3 قبریں بنا، 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 قبریں بناتی تھی، چاروں قبروں کو گراتی تھی، کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہیں رہوں گی، تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین کی غربت پہ رہوں گی، حسین کی ماں موجود نہیں۔
ام البنین نے حد کر دی. کربلا کے واقعے کے بعد مغرب عشاء کی نماز کے بعد یتیم عباس کے بچوں کو لیتی تھی. کہاں آتی تھی؟ زینب کے گھر میں آتی تھی. چار پائی پہ نہیں بیٹھتی تھی, خاک پہ بیٹھ جاتی تھی. کہتی تھی بی بی میرے عباس کو معاف کر دو. اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے اور تیری چادر نہ چھن دی. بی بی قیامت کر دی تھی. ادھر سے اٹھی تھی, دونوں یتیموں کو لے جاتی تھی. کہاں؟ علی اکبر کے ماں کے گھر آتی تھی. وہاں بھی مجلس پڑھتی تھی. بی بی میرے حسین کو بخش دے, میرے عباس کو معاف کر دے. عباس کو جنگی اجازت نہ ملی, تیرا اکبر شہید نہیں. ایک ایک گھر جاتی تھی, بی بی مصائب پڑھتی تھی. مگر ایک بی بی کے در پہ آتی تھی, اتنا روتی تھی, اتنی شرمندہ ہوتی تھی, خود دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی تھی. عباس کے یتیموں سے کہتی تھی مجھے شرم آتی ہے, تم دروازہ کھٹکھٹا. اور جب دروازہ کھلتا تھا علی اصغر کی ماں کہتی تھی میں تجھ سے زیادہ شرمندہ ہوں, او میرے عباس کو معاف کر دے. نہ تیرا اصغر رہا اور نہ تیری سکینہ رہی. عزیزو, یہ وقت ہے جب بھی آنکھوں میں آنسو ہیں, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. خدا فرماتا جس آنکھ میں آنسو ہو زبان پہ دعا, اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. سب مل کے ہاتھوں کو بلند کریں, سروں سے زیادہ بلند کریں, دعا کی عادت 10 مرتبہ کہیں یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. میرے اللہ ہم سب کے گناہ بخش دے, میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. او میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, آج ہم ساروں کے گناہ بخش دے, ہمارے والدین کے گناہ بخش دے, جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بخش. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب بی بی زہرا در و دیوار کے درمیان میں تھی اور ظالم نے آگ لگا لی. عزادارو, زہرا کے مصائب پڑھنے بہت سخت. یقین جانیے بی بی زہرا کی ایک اور مظلومیت بھی ہے. پاکستان میں شیعہ مر جاتا ہے مگر سارے زہرا کے مصائب نہیں سن پاتے. کچھ مجبوریاں ہیں اتحاد کے حوالے سے. صرف ایران کے مومنین سارے مصائب سنتے, سارے سن نہیں پاتے. اللہ اکبر. میں ایک روایت پڑھوں گا جو آپ نے سنی نہیں ہوگی. سیدو معاف کرنا, پوری نہیں پڑھوں گا, سمجھ گئے تو سمجھ گئے, نہیں سمجھے میں گزر جاؤں. سیدو معاف کرنا.
امام زمان آ کر مجلس میں آیا، آپ کے لیے روایت بڑی سخت ہوگی مولا، آپ خون روتے۔ جب زہرا پہ ظلم ہوا سب نے انہیں برا بھلا کہا، وہ دروازہ جس پہ نبی پاک نے 6 مہینے جا کے آیتیں پڑھی اسے جلا دیا، دل سے نہیں آئے تھے۔ جب سب نے یہ لان تان کی، یہ دونوں آئے مولا علی کے گھر معافی مانگنے۔ مولا علی فاطمہ زہرا کے پاس ہے، فاطمہ زہرا وہ دونوں آ گئے جنہوں نے محسن شہید کیا۔ میں انہیں آنے دوں گھر میں؟ فاطمہ زہرا نے فرمایا یا علی میں تیری نوکرانی، میں تیری کنیز، تیرا گھر ہے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ مولا علی نے فرمایا نبی کی بیٹی، نبی کی حدیث ہے مہمان اگر کافر بھی ہو، اور مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو، میں مجبور ہوں یہ مہمان بن کر۔ اب سنیے گا، مولا علی کا دروازہ کھولے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس کمرے میں بیٹھی تھی نا، اس کا دروازہ باہر والے دروازے کے سامنے کھلتا۔ بی بی پاک معصومہ چرپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، سن سکیں گے، اب دروازہ کھلتا وہ دونوں نظر آتے ہیں۔ اشارہ کروں گا، بی بی کہنے لگی فضا میری مدد کر، او سید گھر میں بھی جا کے روئیں گے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ فضا جی میری آقا زادی، فضا میری مدد کر، میں ان دونوں کو دیکھنا نہیں چاہتی، میری گردن پھیر دے، میں گردن پھیر نہیں سکتی۔ سب مل کے کہیں یا زہرا یا زہرا، بلند آواز سے 10 مرتبہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہو اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرا۔ عزیزو جملوں پہ توجہ، اپنے ہی وطن میں وہ غریب الوطن زہرا، اگر کوئی پردیس میں بھی مر جائے وہ 4 لوگ جنازہ اٹھانے کے لیے مل جاتے ہیں، مگر سیدہ کا جنازہ کس غربت سے اٹھا۔ عزیزو آپ نے سنا اللہ اکبر، حضرت بلال جب مولا علی پہ ظلم دیکھا، بلال برداشت نہ کرے مدینہ چھوڑ کے چلے۔ بس آخری روایت، خواب میں رسول خدا کو دیکھتے ہیں،
نبی پاک شکایت کرتے ہیں بلال تو نے بھی میری زہرا کو تنہا چھوڑ دیا۔ بلال روتے ہوئے خواب سے اٹھے، سیدھا مدینے چلے، مدینے میں آئے، بنی ہاشم کے محلے پر آئے، جیسے زہرا کا گھر دیکھا دروازہ جلا ہوا ہے، یا اللہ خیر ہو، یہ کوئی نئی مصیبت۔ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے سے فضا کی آواز آئی، کون ہے؟ کہا بلال۔ فضا کی چیخیں بلند ہوئی، اب آئے ہو اور بڑی دیر سے آئے ہو۔ او بلال بڑی دیر۔ بلال گھبرا گئے، یقیناً کوئی بڑی مصیبت آئی۔ کہا فضا اللہ کے لیے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا بلال جب تو مسلمان ہوا تھا تجھے کافر تازیانے مارتے ہیں، تجھے تازیانوں کے درد کا پتہ ہے۔ بلال چیخنے کا رونے لگا، کس کو تازیانے مارے گا؟ فضا چیخ رہی ہے، کچھ نہیں بتا رہی، بلال بھی رو رہا، اور فضا بتاؤ نا اور کس کو تازیانے؟ فضا کہتی ہے بلال تو مسلمان ہوا تھا، کافروں نے تے بڑا پتھر اٹھا کے وہ تیرے سینے اور پسلیوں پہ رکھا تھا، تیری پسلیاں ٹوٹی تھی، اور تو پسلیوں کے ٹوٹنے کے درد کو جانتا ہے۔ اور بلال سر پیٹنے لگا، کس کو تازیانے مارے گئے، کس کی پسلیاں ٹوٹی؟ فضا نے کہا زہرا وہ زخمی ہے۔ پروردگار تجھے فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، اے میرے اللہ آج کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر دے، ہمارے سارے گناہ بخش دیں، ہمارے والدین کے گناہ بخش دیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کی ان کے گناہ بخش دیں، جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے ادا نہ کر دیں، میرے اللہ اگر کسی مومن کا حق ہے، کسی سے قرض لیا ہے، وہ ادا کرنے کی توفیق دے، میرے اللہ اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے۔ اے میرے اللہ اگر ہمارے اندر بری عادتیں ہیں، جتنی بری عادتیں جلد ختم کر دے، ابھی ختم کر دے، ساری نورانی صفات ہمیں نصیب کر دے، خصوصاً ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہے۔ میرے اللہ ہمیں علم کامل دے، میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے، میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے، میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے، میرے اللہ ہمیں صحت کامل دے، میرے اللہ عبادتوں دعاؤں مجلسوں کی لذتیں کامل دے، میرے اللہ اپنے حضور کا نور کامل دے۔ ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہیں، ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہیں۔ اے میرے اللہ کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس سے ہمارے امام کا دل خون ہو اور ہم سے ناراض ہو۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی شاد فرما، مومنین کو متحد فرما، مومنین کو تبلیغ اسلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم حالت جنگ میں ہر دن جنازے اٹھا رہے ہیں، ہر دن دھماکوں سے مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پروردگار پورے دنیا کے مومنین
کا ایک مضبوط نیٹ ورک قائم فرما۔ پروردگار مولا علی کے نام سے اہلیہ یونیورسٹی ہے، پہلا یونیورسٹی سے کامیابی عطا فرما، اور ہر معصوم کے نام سے ہمیں 14 یونیورسٹیاں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو علم ٹیکنالوجی میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین کی مشکلات آسان فرما۔ پروردگار جو بے روزگار روزگار عطا فرما۔ جو نیک حاجات لے کر آئیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصاً 2 مومنین، خصوصی کچھ مومنین مومنات نے درخواست کی ہے، ان کے لیے اما یجیب کا ورد کریں، سارے مریضوں کو خدا شفاء کاملہ عطا فرما۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے ان مریض مخصوص اور تمام مومنین مریضوں کو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، مومنین کے سروں کو کاٹ رہے ہیں اور ان کے گھروں کو اڑا رہے ہیں، پروردگار بحق کے محمد عالمین ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار ظالمین کے خاتمے کے لیے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما۔ ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، ان دونوں بزرگوں کی ہمیں غلامی نصیب فرما۔ میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما۔ دنیا میں زیارت حسین، قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ میرے اللہ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے، ہم قبر قیامت برزخ میں زیادہ محتاج ہیں۔